السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے چینل دیوار الحق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج بھی ہمیشہ کی طرح ایک دلچسپ سبق آموز کہانی، ایک سبق آموز سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کے سننے کے بعد آپ کے دل میں دین کی محبت بڑھ جائے گی۔ اور دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اپنی جی میل کی آئی ڈی لاگ ان کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد ہمارے اسی طرح کی دلچسپ سبق آموز کہانیاں اور دلچسپ معلومات کا نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے گا۔ تو چلیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، ایک استاد اور شاگرد کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک استاد تھا، وہ اکثر اپنے شاگردوں سے کہا کرتا تھا کہ یہ دین بڑا قیمتی ہے۔ ایک روز ایک طالب علم کا جوتا پھٹ گیا۔ وہ موچی کے پاس گیا اور کہا، میرا جوتا مرمت کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں دین کا مسئلہ بتاؤں گا۔ موچی نے کہا، اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھو، مجھے پیسے دو اور کام کروا لو۔ طالب علم نے کہا، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں۔ موچی کسی صورت بھی نہ مانا اور بغیر پیسے کے جوتا مرمت نہ کیا۔ طالب علم اپنے استاد کے پاس گیا اور سارا واقعہ سنا کر کہا کہ لوگوں کے نزدیک دین کی قیمت کچھ بھی نہیں۔ استاد بھی عقل مند تھے۔ طالب علم سے کہا، اچھا تم ایسا کرو، میں تمہیں ایک موتی دیتا ہوں، تم سبزی منڈی جا کر اس کی قیمت معلوم کرو۔ وہ طالب علم موتی لے کر سبزی منڈی پہنچا اور ایک سبزی فروش سے کہا، اس موتی کی قیمت لگاؤ۔ اس نے کہا کہ تم اس کے بدلے یہاں سے 2-3 لیموں اٹھا لو، اس موتی سے میرے بچے کھیلیں گے۔ وہ بچہ استاد کے پاس آیا اور کہا، اس موتی کی قیمت 2 یا 3 لیموں ہے۔ استاد نے کہا، اچھا اب تم اس کی قیمت سونار سے معلوم کرو، کسی جوہری کے پاس جاؤ اور پھر اس کی قیمت معلوم کرو۔ وہ گیا اور پہلے ہی دکان پر جب اس نے موتی دکھایا تو دکاندار حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم میری پوری دکان بھی لے لو تو بھی اس کی قیمت میں پوری نہ کر سکوں گا۔ طالب علم نے اپنے استاد کے پاس آ کر ماجرا سنایا۔ استاد نے کہا کہ بچے، ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے، دین کی قیمت اللہ کی منڈی میں لگتی ہے۔ اس قیمت کو اہل علم ہی سمجھتے ہیں، جاہل کیا جانے دین کی قیمت کو۔ جو لوگ ہمیں درست طریقے سے سمجھ کر ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہمیں ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو ہر قدم پر بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے، تاکہ ہماری گفتگو، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن اور ہمارا معیار یہ خود بخود ثابت کرے کہ ہم اسلام کو دوسروں سے بہتر اور صحیح معنوں میں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہماری اسی طرح کی دلچسپ معلومات اور سبق آموز کہانیاں حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اب اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔